بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے۔ آج ایک اہم دن ہے، آج ایک اہم اجلاس ہونا ہے اور اس اہم اجلاس کا مقصد ایک معاملے کو دفن کرنا ہے، اس کی زندہ تدفین کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مٹی پاؤ اور جو کچھ چیزیں باہر نکل چکی ہیں ان کو ریورس کرو، اس کو انڈو کرو، فولڈ کر کے کارپیٹ کے نیچے ڈال کے رکھ دیں۔ وہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور کل اہم وزٹ ہوا اور وہ وزٹ تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا۔ وہ گئے تھے وزیرستان کے علاقے میں، خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں، وہاں گئے۔ ان کو کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بریفنگ دی ادھر۔ آرمی چیف کے ساتھ کون تھے؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریسیو کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور ان کے ساتھ تھے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، اور ان کے ساتھ تھے رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ۔ وہ ایک فوٹیج میں نے دیکھی ہے، وہاں پہ شہداء کے یادگار ہے جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، یادگار بنائی ہوئی ہے۔ وہاں پہ پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور اس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، خواجہ آصف صاحب بھی تھے، اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے۔ اس میں مجھے آرمی چیف نظر نہیں آئے اس فوٹیج میں، اور وہ بریفنگ میں آرمی چیف موجود تھے لیکن انہوں نے سر پہ کیپ نہیں لی ہوئی تھی۔ میں نے بات کی اسلام آباد میں کچھ دوستوں کے ساتھ، بلکہ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے گئے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے یہ سارے سائن وائن کو، یعنی کہ سگنلز، تو میں نے ان کو بتایا کہ آج ادھر آرمی چیف گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وزیر اعظم بھی تھے، وزیر داخلہ بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، اور وہاں پہ جنرل فیض صاحب نے ان کو بریف کیا۔ تو پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ کیپ تھی سر پہ ملٹری لیڈرشپ کے؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو مجھے نظر نہیں آئی، تو وہ پھر اس پہ مسکرائے۔ بہرحال وہ وہاں گئے اور انہیں بریف کیا گیا، اور جنرل فیض صاحب نے بریف کیا، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے بس اتنی خبر ہم تک پہنچی، اور اس میں اور کیا گپ شپ ہوئی اس میں ظاہر ہے جی ہم تو وہاں نہیں تھے اور نہ ہی ہم کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک خبر تھی۔ اب دوسری خبر جو ہے وہ آج اسلام آباد میں شہباز شریف وزیر اعظم، انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، یہ پہلا اجلاس ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، آج ہوگا۔ اس میں وفاقی وزراء ہوں گے اور سروسز چیف ہوں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے جنرل ندیم رضا، آرمی چیف ہوں گے، پاک بحریہ پاک فضائیہ کے سربراہان ہوں گے، ڈی جی آئی ہوں گے، ڈی جی آئی بھی ہوں گے، سب کے سب ہوں گے۔ اور اس میں ایجنڈا تو ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن جو میرے پاس سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے تھے، بلکہ جس دن شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا اس دن بھی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بتایا کہ یہ سارا بالکل بیکار سی چیزیں ہیں، یہ جتنے بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں امپورٹڈ اور میمو کے اور لیٹر گیٹ کے، اور ڈونلڈ لو کے طرف سے جو بلایا گیا تھا ہمارے ایمبیسیڈر نے، جو یہاں پہ لیٹر لکھا، اور اس کے بعد ڈیفینس اٹاشی ہمارے بریگیڈیئر پاک فوج کے، انہوں نے وہاں سے مراسلہ بھیجا، پھر ہمارے ڈپٹی ہائی مشن تھے انہوں نے بھیجا، اس کو ہماری آئی ایس آئی نے بھی ایگزامن کیا، اپنا وہ سازش تھی، وہ مداخلت تھی، وہ دھمکی تھی، اس کے بارے میں اپنا انپٹ دیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ انٹرفیئرنس تھی، مداخلت تھی، اور اس سلسلے میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں، وہ بالکل درست تھا اور وہ بالکل صحیح تھا۔ اس میں ساری چیزیں تسلیم کی گئیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ مراسلہ ایک حقیقت تھا اور مداخلت تھی، انٹرفیئرنس تھی۔ سازش انہوں نے کہا کہیں نظر نہیں آئی، تو ظاہر ہے سازش کرنے والا لکھتا نہیں ہے کہ یہ سازش ہے اور میں سازش کر رہا ہوں، وہ تو کہتا ہے کہ یہ میری پلاننگ ہے، یہ میری منصوبہ بندی ہے، یہ میری حکمت عملی ہے، یہ میری اسٹریٹجی ہے، اس طریقے سے میں نے اپنے مخالفین کو قابو کرنا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی تھا اس مراسلے پہ ایک ایک لفظ پہ
عمل ہو چکا اور مزید عمل ہو رہا ہے، اور ڈو مور آ چکا ہے واشنگٹن سے بھی، انڈیا سے بھی، کہ ڈو مور کیا جائے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے وزراء نے کھڑے ہو کے مشترکہ پریس کانفرنس میں مشترکہ اسٹیٹمنٹ دی، مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، دلی سے بھی اور واشنگٹن سے بھی۔ اور اس میں ٹارگٹ کون تھا؟ پاکستان، صرف پاکستان۔ اور اس میں فیٹف میں جتنی بھی ہمارے خلاف چارج شیٹ تھی اس کو دہرایا گیا تھا، ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو بہرحال اس پہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ایک کمپین لانچ کی گئی، پروگرام کیے جا رہے ہیں، کروائے جا رہے ہیں، مہمان بھی ارینج کر کے دیے جاتے ہیں کہ اس مہمان کو لے لیں، اس کو لے لیں، اس کو لے لیں، اس سے یہ پوچھیں، اس سے یہ پوچھیں۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کے ذہنوں سے اس کو کریدا جائے، اور وہ کریدا نہیں جائے، اس کو کھرچا جائے، کھرچ کے اس کو یادداشتوں سے غائب کر دیا جائے، کوئی ایسا کوئی دھمکی امیز مراسلہ تھا بھی۔ تو وہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جب بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا، اس میں اس کو رفع دفع کر دیا جائے گا اس معاملے کو۔ لیکن یہ معاملہ رفع دفع ہونے والا مجھے لگ نہیں رہا، اور یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے پاناما کا معاملہ ہوا تھا کہ جب پاناما نیا آیا تو کہا گیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ایویں ہی ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نواز شریف صاحب کو کہ میاں صاحب یہ قوم بڑی بھولی اور سادہ ہے، یہ بہت جلد باتوں کو بھول جاتی ہے۔ لیکن وہ ایسی قوم پیچھے پڑی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہمارے مقتدر مقدس سب ادارے مل کے انہوں نے اس کی اونرشپ لی، اور پھر اس پاناما کا تیا پانچا کیا، اور اس کے نتیجے میں آج جو کچھ ہوا اس کے بعد اب اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو NRO 2 کا نام دیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہو چکے ہیں، کل انہوں نے جلسے میں مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں اور ایک تحقیقات کروانا چاہ رہے ہیں، اور تحقیقات کر کے اس لیٹر گیٹ کو، اس میمو کو غیر مؤثر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، اور یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اس پہ عدالتی تحقیقات ہوں گی، عدالتی کمیشن بنے، وہ تحقیقات کرے، اور وہ اوپن کورٹ میں ہوں، یہ انہوں نے بڑا کلیئر میسج نہیں کیا بلکہ مطالبہ کیا ہے، اور لاکھوں لوگوں کو گواہ بنا کر انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کھلے اوپن کورٹ میں اس کی سماعت ہو، کھلی عدالت میں سماعت ہو اس میمو کی، اس حقیقت کی، اور اس سے پیچھے وہ نہیں ہٹیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بات وہ بار بار ایک میسج کنوے کر رہے ہیں، اور وہ پاز لے لیتے ہیں، ادھر جا کے رک جاتے ہیں کہ میں چیف ایگزیکٹو تھا، وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم تھا۔ تو یہ کس کو کہا جا رہا تھا، کس کو حکم دیا جا رہا تھا کہ جناب اس کو ہٹا دو، اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہونا چاہیے، تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو لیڈرشپ آئے گی اس کے بعد پھر ہم غلطیاں معاف کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کس کو حکم دیا جا رہا تھا۔ تو جاتے جاتے آخری رات جب ہم بھی موجود تھے، آخری رات انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا تھا، اس اجلاس میں وہ جاتے جاتے اس کو ڈی کلاسیفائی کر گئے، لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی کر گئے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس جو ہیں ابھی تک کہیں نہیں پہنچے، لیکن وہ کچھ اینکرز تک پہنچ گئے ہیں، موجودہ گورنمنٹ نے پہنچائے ہیں، اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے اپنا مطلب کا حل نکالنے کے لیے۔ اور ایک ہمارے بہت ہی اچھے اینکر ہیں، وہ پڑھ کے سنا بھی رہے تھے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے۔ پھر ایک سٹوری شائع ہوئی ڈان اخبار میں، اس میں انہوں نے اوپر صرف لکھا سو کالڈ، لیکن نیچے ساری حقیقت بیان کر دی۔ اور ڈونلڈ لو کے ساتھ جو دوسرے امریکن آفیشل تھے، انڈر سیکرٹری تھے، وہ اور انہوں نے جو گفتگو کی اس دن، وہ ساری کی ساری رپورٹ ہو چکی ہے، لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچ چکا ہے، چیئرمین سینٹ کے پاس وہ خط موجود ہے مراسلہ، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس موجود ہے، اسپیکر سیکریٹریٹ میں موجود ہے۔ تو بہرحال وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے۔ تو بطور سابق وزیر اعظم کے عمران خان صاحب اس سے واقف ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر ہے جب یہ اوپن عدالت میں کہتے ہیں
تو پھر اوپن عدالت میں ان کے پاس ایسا میٹیریل ہوگا جس کو وہ ثابت کر سکیں۔ منٹس موجود ہیں، اب وہ منٹس وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ان منٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بھی پھڈا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے معاملہ، آج کا دن امپورٹنٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی اس کو ٹیک اپ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ پہلا اجلاس ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کی رائے حاوی ہوگی یا پھر نواز شریف صاحب کی رائے حاوی ہوگی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بلاول بھٹو کے ساتھ کچھ گفتگو بھی کی ہے، کچھ میسیجز بھی دیے ہیں، اور وہ میسیجز یہی تھے کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، بس آپ ہمیں موقع دیں، مزید موقع دیں، موقع نہیں صرف مزید موقع دیں، جتنا مزید موقع دیتے جائیں گے ہم اپنی مزید خدمات پیش کرتے جائیں گے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اور اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، مریم صفدر صاحبہ نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہے، ہائی کورٹ میں کیس لگ گیا ہے کہ انہیں پاسپورٹ دیا جائے۔ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانا چاہتی ہیں اور وہ سعودی عرب جائیں گی، پھر نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ ملے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو ضرور پاسپورٹ ملے گا۔ وہ بھی جانا چاہتے ہیں 27 اپریل کو سعودی عرب، ادھر سے مریم صاحبہ جانا چاہتی ہیں، اور مریم صاحبہ نے پھر یہی کہا ہے کہ کیونکہ ان کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا پتہ لینا ہے، علاج معالجہ ہے، تو اس لیے ان کا پاسپورٹ دیا جائے۔ اب ظاہر ہے گورنمنٹ، کیونکہ پہلے 2 آنریبل ججز کے سامنے جب وہ معاملہ گیا، کل انہوں نے سننے سے معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے پہلے یہ کیس سنا ہے، جن آنریبل ججز نے، انہی کی طرف بھیجا جائے۔ وہ ہیں جسٹس باقر نجفی صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور بردر جج وہ موجود ہیں، تو وہ اب سنیں گے، آج اس پہ فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب بھی جانا چاہ رہے ہیں، پاسپورٹ مل گیا تو وہ فری سٹیزن ہوں گے اور اس کے بعد آرام سے آ جا سکیں گے، لیکن فی الوقت وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہے۔ ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں، ماحول کیسا بنتا ہے۔ یہ ہے صورت احوال اور یہ ہے چیز جی۔ آج دیکھتے ہیں کیا خبر آتی ہے، بڑی خبر۔ لیکن عمران خان صاحب بہت ہی کلیئر میسیج دے چکے ہیں کہ اس طریقے سے اس ایشو کو، اس معاملے کو ہم دبانے نہیں دیں گے، یہ دبے گا نہیں بلکہ اور اوپر آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔